EVs کا جو کانسیپٹ ہے یا جو آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا, اس کا اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ what was the moment کہ you guys sort of decided. اس کی اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس سم ٹائمز ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہے نا بڑی آپ کے صحیح بیٹھ جاتی ہیں جا کے. بیک ان 2017 ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ بجلی کا گلٹ آ رہا ہے, تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ پاکستان میں تو الیکٹرک وہیکل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. شاید شوقیہ طور پہ کچھ لوگ لا رہے تھے, لیکن نہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی فیوچر میں پالیسی نظر آ رہی تھی گورنمنٹ کی اس ٹائم پہ. سو ہم نے ایک پالیسی ریکمنڈیشن پہ کام کیا سب سے پہلے کہ اگر پاکستان میں ہم الیکٹرک وہیکل لے کے آنا چاہتے ہیں تو کیا پالیسی ہونی چاہیے ہماری. ہم نے ایک کتاب چھاپی جی, یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی ریکمنڈیشن ہے ہماری, پرابلی ابھی تک سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ہماری جو آؤٹ پٹ ہے, اور وہ ہم نے چھاپ لی. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے. بڑا سادہ سا ہم نے حل کیا. ہم نے 200 پاکستان میں کی لوگوں کے نام نکالے جس میں منسٹرز اور سیکرٹریز تھے, اور ان سب کو بھیج دیے. اب ہمارا خیال سے شاید کوئی نہیں پڑھے گا, لیکن ایک دن مجھے اپنے فون پہ کال ریسیو ہوئی, اور اس ٹائم پہ منسٹر آف کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم نے خود مجھے کال کیا اور کہا کہ آپ کی جو پالیسی رپورٹ ہے ہمیں آج ملی ہے, اور کل ہی مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک پالیسی بنائیں. پرائم منسٹر عمران خان اس ٹائم تھے اور انہوں نے کہا جی یہ پالیسی پاکستان میں بننی چاہیے, کیونکہ ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ پاکستان شوڈ لیو فراگ, ہم انجن کے اوپر یورو 2, 3, 4 پہ جو جائیں, ہم بہتر ہے کہ ہم الیکٹرک وہیکل پہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کی رپورٹ تو آ گیا, آپ اسلام آباد آئیں اور ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا اگینسٹ لاٹ آف ہیڈ ونڈس. ہم نے پھر وہ پالیسی ڈاکومنٹ کو ایک پالیسی پیپر کی فارم میں نکالا, جو کہ گورنمنٹ کا پھر آفیشیل ایک ورژن بن گیا, اور پھر وہ پالیسی اپروو ہوگی گورنمنٹ سے, اور وہ 2019 میں 20 میں یہ اپروو ہوئی. اور اس کے بعد پھر میجر تھرسٹ پاکستان میں لگنا شروع ہوا کہ انڈسٹری کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سگنل آیا ہے اور اس کو ہم نے اب اس کو رسپونڈ کرنا ہے. 2 سال کووڈ کی وجہ سے کافی چیزیں سلو رہیں, لیکن 2023 میں دوبارہ چیزوں نے بہت زیادہ پک اپ کیا, اور اس دوران پھر ہم بھی اپنا کام کرتے رہے. ہم نے کچھ اسٹارٹ اپس وغیرہ پہ کام کیا, کچھ الیکٹرک وہیکل کی جو اور ایکو سسٹم اس پہ بنانے پہ کام کیا, کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ تو کاغذ سے ٹکڑا رہ جائے گا اگر آپ کچھ کریں گے نہیں. تو ہم نے پالیسی میں, ٹیکنالوجی میں, انٹرپرینورشپ تینوں کو کہا کہ اس کو ہم کریں گے. اور ایک چوتھی چیز جو ہم اب کر رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے. جس لیب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ الیکٹرک وہیکل موبلٹی R&D ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, جو لمز میں ایک میجر فنڈنگ کے ساتھ جو ہے نا یہ بنایا تاکہ پاکستان میں جو وہیکل آئیں اچھی کوالٹی کی ہیں. But what was the need of the electric vehicles in Pakistan? Like why do we need? پاکستان پرابیبلی دنیا کے شاید ان ملکوں میں ہے کہ جہاں پہ شاید, بلکہ شاید ہی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکٹرک وہیکل کے آنے سے ہماری پوری اکانومی کی کایا پلٹ سکتی ہے. میں 4 چیزوں کا ذکر کروں گا اس میں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارا آئل امپورٹ بل ہے. ہمارا آئل امپورٹ بل تقریباً $16 بلین ہے, کو 10 بلین اس میں سے روڈ ٹرانسپورٹیشن کا, اور ہم تقریباً ہر مہینے سعودی عربیہ سے جا کے 100 ملین کا ایک تیل مانگ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں ادھار دیتے ہیں. تو ایک میجر ہمارا امپورٹ بل ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کو ہم نے نہ کم کیا, ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے, ہمارا ینگ لوگ ہیں, انہوں نے گاڑیاں خریدنی ہیں, یہ بل تو بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر آپ الیکٹرک وہیکل کا استعمال کرتے ہیں تو وہی جو پیٹرول آپ بجلی بنا کے استعمال کریں گے وہ کہیں زیادہ ایفیشینٹ ہے بنسبت پیٹرول کے. سادہ سی ایگزامپل میں کہ اگر میں 100 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہوں تو, اور جتنی انرجی وہ دیتا ہے اور جتنی میری وہیکل لگتی ہے, میں تقریباً 50 یا 60 روپے کی بجلی استعمال کر کے اتنا ہی چل سکتا ہوں. تو میری 50 روپے کی بچت سیدھی سیدھی ہو جاتی ہے. تو اگر لیٹ سے آج ہمارے پاس ایک میجک وینڈ آئے اور ہم پاکستان کی تمام گاڑیوں کو الیکٹرک کر دیں تو ہمارا آئل امپورٹ بل آدھے سے بھی کم رہ جائے گا.